وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود السلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قرآن و سنت کو ہی نہیں کہتے، بلکہ دین اسلام کا جو دوسرا نام ہے وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کی اور دعوت کی اور منہج کی بات نہ کی جائے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد ہے اور حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات، جتنے بھی ادیان ہیں اور جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ آپ اپنے عقائد کو، ایمان کو عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس نے عقل سلیم کے ساتھ چیزوں کو اختیار کرنے، اپنانے اور ان پر یقین رکھنے کی دعوت دی ہے۔ محض عقل کے ساتھ نہیں، سلامتی والی عقل کے ساتھ۔ جو عقل ہے اس کی لگام اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر ہے، وحی الہی ہے، وگرنہ دنیا کے اندر ایسے بدبخت بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی جنی ہوئی بیٹیوں کے ساتھ جنسی تعلق استوار کر لیتے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فطرت اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی بناتے ہیں۔ یہ شیعہ سنی کی چھاپ ہم لگاتے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔
تو میرے بھائیوں دوستو، اب عقل کے ساتھ کئی لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی زاویہ اور گوشہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری لگام ہمارے بادشاہ، مالک اور خالق کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں موٹیویٹ کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے رہنما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتابوں کو نہیں مانتے، اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ ایک بد نصیب نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سپاہی کو بھیجا، اس بد نصیب کی گردن اتار کر لے آؤ۔ ان کی خواہشات، قرآن مجید دوسرا مقام فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، فرمایا اے میرے نبی، آپ نے نہیں دیکھا ایسے بندے کو جو اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیتا ہے اور علم کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ علم ہونے کے باوجود کہ شراب حرام ہے، خواہش کی غلامی میں اس کو چھوڑتا نہیں۔ زنا اور بدکاری حرام ہے، خواہش کی غلامی میں اس کو چھوڑتا نہیں۔ علم ہے، علم کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر بیان سے پہلے جو خطبہ پڑھتے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیشانی سے چھوڑ دیتا ہے، شتر بے مہار کی طرح۔ شتر کہتے ہیں اونٹ، ایسا اونٹ جو مالک کے کسی کام کا نہ رہے تو اس کی نکیل اتار کر، عرب کی عادت تھی کہ اس کو چھوڑ دینا کہ جہاں مرضی جائے کھائے، اب یہ کسی قابل کا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اے اللہ ہمیں پیشانیوں سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا، خذ بنواسینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اور ہماری جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی شامل نہیں کہ کیا آپ نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کو کہا ہے کہ یا اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیشانی سے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جس کو پیشانی سے چھوڑتا ہے بد کردار ہوتا ہے، اور پھر بد کرداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ وسواس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں
اس کائنات میں ہر چیز کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے. نو باڈی میڈ گاڈ. جس ہستی کو کسی نے نہیں بنایا اسی ہستی کو اللہ کہتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس نے کہا ہے کہ مجھے جاننا چاہتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مجھے پکار. اجیب دعوت الداعِ اذا دعانی. تو یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ کائنات کا رب ہے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دوں گا. صرف یہی نہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. مجھے جاننا چاہتا ہے تو اپنے نظام اور جسم کے اندر غور و فکر کر اور نظر دوڑا. تجھے میری کاریگری اپنے وجود کے اندر نظر آئے گی، جھلک نظر آئے گی میری کاریگری کی. حضرات، اتنی وسیع کائنات ہے. سائنس جو ہے وہ اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر اس کی حقیقت کا ادراک کرنا تو دور کی بات ہے. آج تک وہ انسانی وجود جو اس کائنات کا ایک مختصر سا حصہ ہے، اس کو نہیں پہچان سکے کہ یہ کیا ہے. میرے بھائیو دوستو، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امت کے بڑے سارے علماء ان کے مباحثے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے. اور ایسا مباحثہ ایک امرتسر کی دھرتی پر بھی ہوا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ ملحدین کے ساتھ ان کی گفتگو تھی. وقت مناظرہ سے لیٹ پہنچے تو اس نے مذاق اڑایا کہ اج رب نو ثابت کرنا پینا سی نا، آؤن دا حوصلہ نہیں سی ہو رہا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں دریا کے پار سے آیا ہوں. جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں پر کشتی نہیں تھی. اچانک ایک درخت خود ہی کٹ کر گر گیا، خود ہی اس کے تختے بن گئے، خود ہی اس کی کشتی بن گئی. میں کشتی میں بیٹھا، خود ہی کشتی چلی، پار کنارے لگی. بس اس وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی. وہ کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. یہ ملحدین کتنے بے وقوف ہیں. کائنات کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں مانتے کہ جس کو کوئی بنانے والا نہ ہو. کہتے ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق مالک ہے، لیکن کائنات کا خالق مالک اس کو نہیں مانتے. ہر چیز کے خالق مالک کو مانیں گے، کائنات کا خالق مالک یہاں پر آ کر ان کا دماغ بند ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہدایت ایویں نہیں دیتا. کافروں کے ملکوں کے اندر ملحدین انہوں نے اپنی بیٹیوں سے، ماؤں سے اپنے بچے پیدا کیے ہیں، اور ایسے حرام کے جو نطفے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتی؟ وہ کیسے اپنے خالق مالک کو پہچانیں گے؟ انہوں نے پھر بڑے زور سے کہا ایسے ہی ہوا ہے. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. پھر بڑے زور سے کہا، بڑے بیان سے، خطابت سے، شدت سے، ایسے ہی ہوا ہے. وہ کہتا نہیں ہو ہی نہیں سکتا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک کشتی بنانے والے کے بنائے بغیر، چلانے والے کے چلائے بغیر تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اتنی بڑی کائنات جو مینجمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے اس کا کوئی بنانے والا اور کوئی چلانے والا نہیں. حضرات، دوسرا نظریہ ہے، کیونکہ یہ پیغام سیرت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور معرفت کی بات ہو رہی ہے. اب دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دو رب ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے لا تتخذوا الہین اثنین.
باز آ جاؤ، دو الہ نہ کہو۔ پھر ایسا گروہ بھی ہے، انہوں نے کہا جی 3 الہ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی بیوی بنا دی، ایک اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جیسے میں نے گزشتہ خطبہ میں بتایا ہے کہ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ نے کہا ہے اچھا انصاف ہے تمہارا، مجھے معبود بھی مانتے ہو، خالق بھی مانتے ہو، بیٹے چاہتے ہو اپنے لیے اور بیٹیاں رب کے لیے۔ حضرات پھر ایسے بھی ہوا ہے کہ 3 سے زیادہ الہ اور مشکل کشا بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے 3 بنائے تھے نا، ان کو کیا کہا؟ لا تقولوا ثلاثہ انتہوا، باز آ جاؤ، خبردار، یہ جو تم کہتے ہو کہ 3 الہ ہیں، 3 الہ نہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور پھر اس پر عقل سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دلیل پیش کی ہے، بڑی فطرتی اور بڑی پیاری باتیں۔ مثال، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم گاڈ ہے، حضرت عیسیٰ گاڈ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی بات کہی ہے، قیامت کی صبح تک کوئی کافر، کوئی نصرانی، عیسائی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ فرمایا وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، مریم اور عیسیٰ کو الہ کہنے والوں، یہ بات تو سوچو کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو کھانا کھانے کا محتاج ہو، کیا وہ الہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے عقل سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کی ہے دنیا کے سامنے۔ اچھا جی پھر کیا ہوا؟ ایسے نظریات بھی ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ 5 ہستیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیکوکار لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ بد نصیب قوم ہے جنہوں نے سب سے پہلے شرک کیا، اور 1000 سال کے قریب حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے۔ 1000 سال تبلیغ کے بعد ان کی زندگیوں سے، ان کے دل و دماغوں سے وہ شرک نہیں نکال سکے، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان کی زیادہ سے زیادہ جو تعداد ہے وہ 80 کے قریب تھی۔ یہ بڑی بات ہے۔ ماں باپ سے جو شرک کی دیمک ہمیں لگی ہے، عقیدہ توحید آ بھی جائے وہ لگی رہتی۔ جیسے میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا، کوئی سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، اہل تشیع ہے، ہر بندہ ہی جن سے ڈرتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی نے کیا کہا ہے؟ جن کس سے ڈرتا ہے؟ انسانوں سے۔ اب جو ہماری ماں نے فیڈ کر دی ہے وہ ہمارے اندر سے نہیں نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے۔ بڑے بڑے موذی ہیں، بچہ ان سے گھبراتا ہی نہیں ہے، شیر آ جائے، سانپ آ جائے وہ پکڑ لے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کو، انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا، اور فطرت جو ہے اپنے خالق مالک کی پہچان اسے ہوتی ہے، لیکن وہ غیر اللہ سے، ان چیزوں سے ڈرتا نہیں۔ اگر یہی کمال بلوغت کے اندر اور جوانی کے اندر انسان کے اندر آ جائے، صحابہ کرام کو جنگلوں کے اندر شیر ملے، انہوں نے کہا او سن، میں نبی علیہ السلام کا غلام ہوں۔ دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ راوی کہتا ہے شیر نے یہ بات سننے کے بعد اپنا سر نیچے جھکایا اور چلے۔ ایران کے اندر اسلام پھیلنے کا سبب کیا ہے؟ مجھے بتا دیں۔
ایران کا دربار تھا، سارے اکٹھے تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح کی حیثیت سے وہاں پر گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک بات ہے، یہ سب سے زہریلا زہر فوراً جس سے موت واقع ہوتی ہے، سب سے زہریلا ہے، اگر پی جاؤ اور تمہیں کچھ نہ ہو، ہم سارے کے سارے تمہارے نبی پر ایمان لے آئیں۔ ان کا یہ یقین اور ایمان تھا، وہ رب کے نمائندے تھے، ان کے اندر اتنا اخلاص تھا، اور پھر ربوبیت اور اس کی مشینری اللہ کے فرشتوں کی ان کے ساتھ ایسی تائید تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زہر پی گئے، ساری زندگی بیچارے ترستے رہے ہیں مجھے شہادت کی موت آ جائے، لیکن بستر پر موت آئی ہے، نہ زہر سے آئی، نہ تیر سے آئی، نہ تلوار سے۔ آج امت کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ حضرات، اس ملک کی سیادت و قیادت کرنے والوں کی حالت دیکھیں، سوچ دیکھیں، عمل دیکھیں۔ غزہ میں امت کو مارا جا رہا ہے، پھول جیسے بچوں کو فاسفورس بمبوں کے ساتھ، اور ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر رقص کی محفلیں جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں۔ کہاں پر ہے تمہاری محمدیت؟ کہاں پر ہے تمہارا ایمان؟ کہاں پر تمہارا اسلام؟ باری ہماری بھی آ جانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اب یہ قوم نوح کے جو صالحین تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسجد حرام کے اندر زنا کیا، اللہ نے پتھر کا بنا دیا، پھر لوگوں نے ان کو عبرت کے لیے رکھا، پھر بعد والی نسل نے ان کی کہانیاں بنائیں، اس سے اگلی نسل نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ بالکل اسی طرح کہ ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، ان کی تصویریں بنائی، پھر ان کی مورتیاں بنائیں، پھر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، پھر یہ تصور و نظریہ ہے کہ یہ سب کچھ دیتا ہے، یہی کرتا ہے اور یہی چلاتا ہے، یہ دیتا ہے اور ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا یہ نظریہ جو ہے وہ پیش کیا، تعدد الہ کا، کہ کئی الہ اور معبود ہیں۔ حضرات، جن لوگوں کی طرف نبی علیہ السلام کی اول بعثت ہوئی، وہ لوگ جو ہیں شرک کے اندر غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، اور شرک کے اندر غرق اور ڈوبنے کی حالت جو ہے وہ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ سفر کرتے تھے تو اپنا جو معبود ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ ہماری شرک کرتے ہوئے اتنی مت ماری جا چکی تھی کہ میرا جو معبود ہے وہ گم ہو گیا، یعنی رب گواچ گیا ہے، میرا معبود جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اونٹنی نے پیشاب کیا، اس پیشاب کے ساتھ میں نے مٹی گوندھ کر اس کی شیپ بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ۔ ہمارے گجرانوالہ شہر میں جگر کے اسپیشلسٹ انڈیا کے ڈاکٹر آتے رہے ہیں، جگر ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، پیوند کاری کرتے ہیں، بہت بڑا عمل ہے، لیکن اَظَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، علم کے باوجود وہ اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان سکے۔ پرستش کس کی کرتے ہیں؟ گائے کی، اور زمزم سے بھی پوتر جل جو ہیں وہ گائے کے پیشاب کو سمجھتے ہیں۔ اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے کہا ہے تم پر بھی افسوس ہے، اور جن کی تم بندگی پرستش و پوجا کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے کمال کی کوئی چیز پیدا کی ہے تو وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ نے کبھی اس بات پر سوچا ہے؟ اس کائنات میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔
یہ حضرت انسان کا وجود ہے، اور انسان کے وجود میں کمال جو شاہکار ہے وہ انسان کا دماغ ہے۔ یہ جہاز، یہ انٹرنیٹ، یہ کمپیوٹر سائنس اور یہ نت نئے جو علوم ہیں، یہ کس کی دریافت ہے؟ انسان کے دماغ کی دریافت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کی طرف دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تھے، کیا وہ جاہل تھے؟ کیا وہ لا علم تھے؟ کیا ان کے پاس انسانی اوصاف نہیں تھے؟ کیا وہ بہرے اور اندھے اور گونگے تھے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، کان سے ہدایت کی بات سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ابو جہل جو ہے اس کی کنیت کیا تھی؟ شاید آپ میں سے کسی بندے کو پتا ہو یا چند کو پتا ہو، اس کی کنیت تھی ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ کتنا دنا اور بینا تھا، زمین سے مٹی پکڑ کے سونگ کے اسے مل کے کہتا تھا کہ یہاں پانی جو ہے وہ اتنے 100 فٹ گہرا ہے، اور جو کہتا تھا ویسے ہی ہوتا تھا۔ ہوائیں چلتی تھی بتاتا تھا۔ کانوں کی فریکوینسی جو ہے اس کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ کوئی باہر سے گزر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آپ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، کاروباری ہیں، آپ نے ACCA کی ڈگری کی ہے، اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ڈگریوں سمیت یہ جانوروں سے بھی بدتر، ڈگریوں سمیت۔ تو روئے زمین پر 5 چیزوں پر سب سے کم محنت ہو رہی ہے، روئے زمین پر 5 چیزوں پر۔ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے توحید پر۔ مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے رسالت پر۔ مسلمان ہیں، سلیبس قرآن ہے، گھروں سے کیا ہم نے نکالا، ہم نے اس کو مسجدوں سے بھی نکال دیا ہے۔ حضرات مسلمان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نہیں پتا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، اور سب سے خطرناک جو چیز ہے جس کے بارے میں شیطان نے امت کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے دل و دماغ پر ضرب لگائی ہے، وہ صحابہ کرام کی عدالت، عزت اور عظمت ہے۔ کسی ایک بندے کے بارے میں بھی ملال آ گیا تو یہ 4 چیزیں آپ کی زندگی سے جلدی آہستہ آہستہ نکل جائیں۔ حضرات پھر شیطان نے کیا کیا؟ ذرا دیکھیے، جائزہ لیجیے۔ لات، منات، عزا، حبل، یہ دیوی دیوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں تشریف لائے تو بیت اللہ کے اندر مشرکین مکہ نے 360 جو ہیں وہ معبود رکھے ہوئے تھے، کوئی اسٹیچو بت کی صورت میں اور کوئی تصویر کی صورت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی، قسمت کے تیر ان کے ہاتھ میں دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو انہوں نے کیا کیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام دنیا کو دینے والے، اور انہوں نے ان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ حضرات بالکل اسی طرح آج ہندوؤں کے اندر جو برہما بھگوان کا تصور ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ ان کے شرکیہ جو عقائد ہیں وہ جوڑے گئے۔ اب یہاں پر کچھ شکوک و شبہات ہیں جن کا میں
ازالہ جو ہے وہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ پہلا شبہ تو یہ ہے کہ وہ بتوں کی پرستش و پوجا کرتے، ہم تو انبیاء اولیاء سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ جن ہستیوں کے اللہ کے سوا پکارتے ہیں نا، یہ بندے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء، درویشوں، پیروں، صوفیوں کو رب بنا لیا ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا رب بنا لیا۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ وہ بندے ہیں، علماء کو رب بنایا، درویشوں کو رب بنایا، صوفیوں اور بزرگوں کو رب بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا۔ اب مشرکین مکہ انہوں نے بھی اللہ کے شریک بنائے۔ مشرک تبھی ہوتا ہے نا بندہ اللہ کو مانے تو پھر ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ مشرک بنتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر نہیں مانتا پھر تو وہ کافر ہے۔ مشرک تبھی بنے گا کہ جب اللہ کو ماننے کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا کر دے۔ حضرات میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں، صحابہ کرام کی تربیت رسول اللہ نے کس طرح کی ہے، ذرا سنتے جائیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہلے صحابی، یا رسول اللہ میں نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ ان کی عوام اور ان کی رعایا اور ان کے ماننے والے ان کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ فرمایا اسجدوا ربکم واکرموا اخاکم، خبردار اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ سجدہ کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا۔ اور میرے بھائیوں دوستو، جامعہ محمدیہ کے ممبر کی ایک بات اپنے پلے باندھ لینا، یہ جو ایسے جھک کے ملتے ہو، اللہ کی قسم معمولی سا جھکنا بھی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ وہ باپ ہو، وہ دادا ہو، وہ افسر ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ جرنیل ہو۔ ہمارے نبی نے ہمیں اللہ کے سامنے جھکایا ہے اور اقوام کے سامنے اٹھایا ہے۔ اور پھر آپ نے تربیت کرنے کے بعد پوچھا ارأیت لو مررت بقبری ان تسجد، کیا خیال ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور تو میری قبر پر آئے تو کیا میری قبر پر سجدہ کرے گا؟ اور میں نے بڑے بڑے بندوں کو دیکھا اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جھک جاتے ہیں۔ یہ کون ہے جن کی شان سب سے زیادہ ہے؟ صحابی نے کہا اللہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں سکھایا ہے، میں اگر آپ کی قبر پر بھی آیا نا تو میں نے آپ کی قبر پر بھی جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا۔ حضرات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کھانے کے معجزات کو، اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پانی کے معجزات کو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی انگلی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ تو ایک نے کیا کہا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے تے سونا نبی چاہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ کل بل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہے کہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ قرآن مجید میں اس نے کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ حضرات چوتھی مثال، میں یہ صحابہ کی مثالیں دے رہا ہوں۔ چوتھی مثال، مشرقین کے ساتھ جنگیں ہوتی تھیں، وہ ایک جگہ تھی جس کو ذات انوات کہتے تھے۔ ذات انوات یعنی توئیں کے ساتھ آخر میں توئیں آتی ہے، ذات پات یہ اردو کا لفظ ہے، ذات انوات۔ اچھا جی ذات انوات کیا تھا؟ وہ نہ تلواریں، نیزے، بھالے، تیر، کمان، ہتھیار ادھر رکھ جاتے تھے کہ یہ جو ہتھیار اوزار ہے نا، ان کے اندر ہمارے دیوی دیوتاؤں نے شکتی ڈال دی، طاقت ڈال دی، اس میں طاقت آ جانی ہے۔
تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ ہتھیاروں میں طاقت ڈالنے کے لیے ہمیں بھی ایک ذات انواد بنا دیں۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم ہے، کیسے تربیت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جسے چاہے شاہی عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری شاہی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ نے کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ آج ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمیں جواب کیوں نہیں ملتا؟ اس نے خود کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ کوئی بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے اندر حائل ہے، وہ ماں باپ کی ٹیوشن ہو، یا وہ مولویوں کے تویز دھاگے اور ٹونے منتر ہو، یا پھر پھوکوں کی کرامات ہو، یا دم ہو، کچھ نہ کچھ ہر بندے کے سینے میں اللہ اور اس کے درمیان حائل ہے، جس کی وجہ سے ہماری اس کی دربار میں رسائی نہیں ہوتی۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، مانگنا ہے، تمام تصورات اس سے پاک ہو کر پھر اللہ سے بات کرنی ہے۔ پھر اگر تمہیں جواب نہ ملے تو آ کے مجھے پکڑ لینا، بھائی ہم نے اللہ کو پکارا ہے، اس کے وعدے ہیں لَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ، پکارنے والے میرے بندے میں تیری پکار کا جواب ضرور دوں گا، خواہ کچھ وقت کچھ دیر کے بعد ہی کیوں نہ دوں۔ یہ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا ہمیں بھی کوئی ایسی جگہ بنا دیں، یاد ہے نا بابا جی کا ہاتھ لگ گیا تبرک، تبرک، یہ تبرک جو ہے صرف اللہ کے نبی کا خاصہ ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی تبرک کی نسبت جو ہے یہ کھلا شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر ڈاکا ہے۔ جنہوں چاہے منہ چوک کے اسی با برکت بنا دینے ہیں، بزرگوں تہاڈی برکت نال، تو برکت نال تبرک نال تبرک تبرک، پوری قوم ہی جرنیل، جج، بڑے بڑے پڑھے لکھے، اَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے کہا میں نے علم کے باوجود اس بدبخت کو گمراہ کر کے رکھ دیا، سارے دا بیڑا غرق بچ جائے، آوے دا آوا بگڑے ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی اہل حدیث ہو یا اہل سنت، ہمارے عقیدوں کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے گئے، کوئی ایک بندہ بھی چراغ لے کر ایسا نہیں ملتا، یہ توہمات اور تصورات اور ڈھاگے اور پھوکوں کے بغیر۔ نبی علیہ السلام کا بھی فرمان سن لو، فرمایا 70,000 من امتی یدخلون الجنۃ بغیر حساب، 70,000 بندے میری امت کے بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو گئے۔ امام نبی حدیث لے کر آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا یا اللہ بندے تھوڑے ہیں، بتائیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بتا دیے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 بڑی تم حساب کے بڑے ماہر ہو، ذرا نکالو حساب، اتنے امت محمدیہ کے بندے، ان کی 4 خوبیاں ہوں گی، ہم الذین لا یسترقون، اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہوگا دم نہیں کروان گے۔ کی نہیں کروان گے؟ اتنے ساری میرا تے پتر فلانے بابے رن دی دم دی پھوک نال پیدا ہوئے ہیں، پیڑے گرک تو ہمارے یہیں سے ہوئے ہیں۔ کمال توحید اور معرفت یہ ہے کہ بندہ کے بیماریوں نے لائیے تے انہیں ہٹانی ہے، یا اللہ شفا دے دے، آپ ہی میں اللہ نہ گل کر لوں تے جدو تیسرا بندہ اللہ دے بندے دے تعلق دے وچ پی گیا، بابا جی، مولوی صاحب، قاری صاحب، پھر تہاڈی اللہ تعالیٰ دے نال کادی یاری تے کادی معرفت ہے۔ فرمایا ہم الذین لا یسترقون،
دم نہیں کروائیں گے. کیوں نہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کا اللہ پر بھروسہ ہی بڑا پختہ ہوتا. چوک پائی اپنا دم اپنے کول رکھ. حضرات نبی علیہ السلام کو جلال آ گیا جی سانو برکت علی کوئی تھام بنا دیو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، آج تم نے ایسی بات کی ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے جویں انہاں دا الہ ہے نا مسلمانہ نے منن آلیاں نے. وہ سامری سی بڑا نوسر باز، اس نے بچڑا ایسا بنایا، اس کی پشت سے ہوا جو ہے وہ داخل ہوتی اور وہ سیٹی کی آواز نکلتی، اور وہ اس کرشمے سے اتنے متاثر ہوئے کہ اس کو اپنا رب سمجھ بیٹھے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ فاؤنٹین پین جو ہے کہ جس میں آپ سیاہی جمع کر لیں اور پھر وہ چلتا جائے، آج سے 60-70 سال پہلے نہیں تھا. لوہے کی نب ہوتی، سیاہی کے اندر ڈبو کے اس کے ساتھ لکھا جاتا. وہ کو انگریز آیا تو پین کسے طریقے پیر صاحب دے کول پہنچ گیا تے پیر صاحب جلال میں آئے، کرامت بن گئی کہ جناب بغیر ڈبویا ہی میرے پیر صاحب ایڈے وڈے پیر نے انہاں ڈوبا لایا بغیر ہی 100 بندے آستے توید لکھ دیتے. یہ امت کہاں کھو گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی معبود بنا دے. تو برکت جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ تبارک الذی بیدہ الخیر. انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ خطبہ جمعہ میں